آپ کا سوال یہ تھا کہ کسی بھائی کی بہن کی شادی اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بچے کی آمد قریب ہے تو وہ یعنی سسرال والے بچی کے سسرال والے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ یہ رسم یا اتنے پیسے یا اتنا کچھ پھل وغیرہ یا جو کچھ بھی لے کے آئیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ شریعت اور رسم و رواج دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ خود ہی ان کا کہنا ہے اس سوال میں، اور آپ نے بھی اس جملے کو دہرایا ہے کہ یہ ایسی رسم ہے جو شریعت سے ثابت ہے۔ اگر شریعت سے کوئی کام ثابت ہے تو اسے رسم نہیں کہا جا سکتا، لوگوں کا عمل نہیں کہا جا سکتا، یعنی جسے لوگوں نے سب سے پہلے شروع کیا ہوا ہو، دیکھا دیکھی جسے لوگ کرتے ہوں، اسے رسم کہتے ہیں، رواج کہتے ہیں، روایت کہتے ہیں۔ اور اگر وہ رسم یا رواج ہے جسے لوگوں نے شروع کیا ہے تو پھر اسے شریعت نہیں کہا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ بھائی نے یہ کہا ہے کہ یہ رسم شریعت سے ثابت ہے؟ کہاں ثابت ہے؟ اس سے کہو کہ ہمیں بتائے کہ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کیا ہے، یا نبی علیہ السلام کے کسی صحابی نے کیا ہے، یا نبی علیہ السلام کی کسی معزز بیٹی نے ایسا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں دی تھیں اور آپ علیہ السلام نے چاروں کی شادیاں کی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کب ہے، کہاں لکھا ہے، یہ ان سے پوچھیں تو صحیح۔ یہ سب میرے بھائی اصل میں کھانے پینے کے بہانے ہیں اور لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے، ان کو تنگ کرنا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ معروف طریقے سے، یعنی جس قدر ممکن ہو والدین اپنی بیٹی کے لیے، یعنی اس موقع پہ اگر کچھ لے کے جا سکتے ہیں، یعنی اس موقع پہ بطور ہدیہ کچھ نہ کچھ دے سکتے ہیں۔ عمومی طور پہ ایسے موقع پہ یہ ہوتا ہے کوئی آدھا کلو گھی وغیرہ دیا جاتا ہے، یا کوئی کپڑوں کا جوڑا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بس، یا کوئی چیز اور اس قسم کی نہ کھانے پینے والی یا پہننے والی جوتی ہو سکتی ہے، وہ دی جاتی ہے اس موقع پہ، یعنی وہ بھی حسب استطاعت، جتنی طاقت ہے۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے طاقت کچھ دینے کی تو یہ پابندی نہیں ہے، یعنی سسرال والوں کو ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بچی کے والدین سے مطالبہ کریں، تقاضا کریں کہ یہ یوں کریں۔ ٹھیک ہے، ہرگز نہیں۔ جس آدمی نے اپنی بیٹی دے دی ہے، ٹھیک ہے، اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ اس نے سب کچھ دے دیا، اس نے اپنا خون دے دیا، اس نے مطلب کہ اپنی اولاد ان کے سپرد کر دی ہے۔ اب ان کو اور کیا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی کوئی ویلیو نہیں، اخلاق کی، اقدار کی اور رشتہ داری کی اور دینداری کی کوئی ویلیو نہیں، صرف مال کی محبت ہے، وہ مال چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 1 دن 2 دن 4 دن وہ کھا لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر کہاں سے کھائیں گے؟ پھر دوسری بیٹی کے والدین کو کہیں گے کہ وہ بھی لے کے آئیں۔ ہرگز نہیں، یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، بلا وجہ مسلمان کو تنگ کرنا ہے یہ، اور اس کی شریعت میں قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ بالکل جو چیز جائز ہے وہ شادی بیاہ کے موقع پر تحفہ ہدیہ لینا دینا، کھانا کھلایا جا سکتا ہے بیٹی کو بیٹے کو، یعنی جن کی شادی ہوئی ہے ان کو کوئی چھوٹی موٹی چیز تحفے میں دی جا سکتی ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ ٹھیک ہے، ان کو وقتاً فوقتاً فون کیا جا سکتا ہے، کوئی غمی خوشی کے موقع پر پھر کوئی نہ کوئی چیز دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ رشتہ داری اسی طرح قائم رہتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے تو پھر مطلب کہ بیٹے کے کوئی ایک آدھا جوڑا، وہ بھی حسب استطاعت، اگر ممکن ہو، اگر ہو سکے تو حسب استطاعت، یا کوئی اس قسم کی اور چیز اس موقع پہ دی جا سکتی ہے، وہ بھی پابندی نہیں، فرض اور واجب نہیں، مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اپنی خوشی اور اپنے مالی دائرے کے اندر رہتے ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ صرف لوگوں کی باتوں سے اور لوگوں کی تنقید سے بچنے کے لیے یہ بیچارے قرض لے کر ان کی فرمائش پوری کریں، وگرنہ وہ ان کی بیٹی کو ان کے گھر بھیج دیں گے۔ غلط بات ہے یہ، بالکل سرے سے یہ کوئی شرع نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، یہ سینہ زوری ہے، ضد ہے، ان کی ہٹ درمی ہے، اور خاندانی روایت ہے۔ اگر خاندانی ہے
ٹھیک ہے، تو کہاں ہمارا اسلام؟ کہ ہمارا اسلام یہ اس کا حکم دیتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کو خواہ مخواہ تنگ کریں؟ ایک مسلمان کے پاس صرف دال روٹی کی صورت میں کھانا پیش کرنے کی طاقت ہے، تو ہم کس طرح اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ بکرے کا گوشت پکا کے دو ہمیں؟ یہ تو غلط بات ہے۔ ویسے ہی ایک کھجور کی کسی کے پاس یا سادہ پانی پیش کرنے کی مہمان کو طاقت ہے، تو ہم اسے کہیں کہ روح افزا کی بوتل ہمیں پیش کرے کھانے میں؟ ہرگز نہیں، یہ غلط ہے، سرے سے اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ بھائی نے غلط بولا جس نے کہا ہے کہ یہ رسم شریعت سے ثابت ہے، تو اسی لیے میں نے پہلے کہا اگر یہ رسم ہے تو شریعت نہیں، اگر شریعت سے ثابت ہے پھر اسے رسم نہیں کہا جا سکتا۔ اور بیٹے کی ولادت کے بعد 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ سنت ہے، 7ویں دن عقیقہ کرنا، جانور ذبح کرنا۔ بیٹا اگر ہوتا ہے تو 2 مطلب کہ چھوٹے جانور، 2 بکرے یا 2 مینڈے یا 2 دمبے، اس طرح اگر وہ بھی ممکن ہو، وہ بھی اگر ممکن ہو، مالی استطاعت ہو، وگرنہ نہیں، کوئی پابندی نہیں، فرض نہیں۔ یہ اس وقت فرض ہے جب مالی طاقت ہے، جب مالی طاقت نہیں ہے تو کوئی چیز فرض نہیں ہے، کوئی چیز فرض نہیں ہے، سمجھے؟ تو 7ویں دن عقیقہ فرض ہے۔ بیٹی کے لیے 1 جانور ہے اور چھوٹا، اور بیٹے کے لیے 2 جانور ہیں چھوٹے۔ وہ بھی اگر طاقت ہے ابو کے پاس، یعنی بچے کے ابو کے پاس طاقت ہے، وہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اگر انہوں نے بھی قرض لے کے کرنا ہے اور پھر 6 مہینے قرض اتارنا تو پھر نہیں، پھر ایسا نہیں ہے۔ تو بس یہ شریعت ہے۔ عقیقہ کرنا سنت ہے، یا شادی پہ کسی کو کوئی مطلب کہ حسب استطاعت کوئی چھوٹا موٹا ہدیہ تحفہ دینا سنت ہے، خواہ وہ کپڑے کی صورت میں ہو، خواہ وہ کھانے کی صورت میں ہو، خواہ وہ جوتے کی صورت، کوئی بھی ضرورت کی چیز یعنی چھوٹی موٹی حسب استطاعت وہ دی جا سکتی ہے، وہ پابندی اس میں بھی نہیں ہے، پابندی اس میں بھی نہیں، یہ شریعت ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب رسم و رواج ہیں لوگوں کے، کہ چھوٹی عید پہ بھی جاؤ دے کے آؤ، اور بڑی عید کے بھی جاؤ دے کے آؤ، شبرات پہ بھی جاؤ دے کے آؤ، یہ سب غلط ہے، لوگوں کی باتیں ہیں، یہ کھانے پینے کے بہانے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، شریعت کو بدنام کرتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دیں ان کو۔ السلام علیکم۔